قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری تربیتی نشست کا جو ہے اہم بیان ہے، جس کا موضوع ہے کہ میک اپ کے بارے میں جو عورتیں میک اپ کرتی ہیں اس کی کیا کیا حدود ہیں، کس حد تک میک اپ کی شریعت اجازت دیتی ہے اور کون سا میک اپ شریعت کے دائرے میں ہے، کون سا میک اپ شریعت کے دائرے سے ہٹا ہوا ہے۔ اس میں بہت سی خامیاں ہیں، کچھ تو ایسی بھی عورتیں ہیں بیچاری جو میک اپ میں اندھا دھند ایسی مشغول ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اور کچھ اتنی خشک ہو جاتی ہیں عورتیں، وہ تھوڑا بہت کوئی میک اپ کر لے تو اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، بھئی تو کیوں میک اپ کرتی ہے، تجھے نہیں پتہ میک اپ کرنا گناہ ہے۔ یہ دونوں رویے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو آج یہی عرض کرنا ہے کہ وہ کون سی درمیانی راہ ہے کہ جس میں ہمیں چلنے میں بالکل عافیت اور سہولت اللہ کی طرف سے رہے گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ میک اپ یعنی اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، اچھا بن کر رہنا، شریعت کے اندر یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ پاک نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے خاص طور پر اس کو بہت جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ مثلاً اچھا میک اپ کون سا ہوتا ہے؟ وہ میک اپ اچھا ہوتا ہے جو عورت اپنے خاوند کے لیے کرتی ہے۔ اسی طرح گھر میں اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو اچھی لگوں تو ایسا میک اپ کرنا بھی جائز ہے۔ نابالغ بچیاں ہیں، ان کا میک اپ اگر کر دیں گی تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو یہ اچھا میک اپ ہے جو شریعت کو مطلوب بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای النساء خیر، کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان نظر الیہا سرت ہو، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اس کو دیکھے تو وہ اپنے حلیے سے اپنے خاوند کو خوش کر دے۔ اب علماء نے اس کی تفصیل یہ لکھی کہ اس کا مطلب ہے کہ عورت اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کرے، بن سنور کر رہے، تاکہ اس کا خاوند اس کو دیکھے تو دیکھتے ہی وہ خوش ہو جائے۔ تو یہ دنیا کی سب سے بہترین عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں تو میک اپ ہو رہا ہے، جنت میں بھی میک اپ ہوگا۔ مولانا طارق جمیل صاحب مدہ ذلہ ایک بیان میں انہوں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، میں نے پڑھی نہیں اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جنت کی عورت جنتی مرد کے لیے اس طرح میک اپ کرے گی، ایسے بنا سنورا کرے گی جیسا کہ سلمہ میرے لیے بنتی سنورتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو دنیا کی سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور نیک عورتیں ہیں، وہ بھی اپنے خاوند کے لیے بنتی سنورتی تھی، تیار ہوتی تھیں۔ تو یہ میک اپ شریعت کے اندر پسندیدہ بھی ہے اگر حدود میں رہیں تو۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان خیارکن یدخلن الجنۃ قبل خیار الرجال، کہ جو نیک عورتیں ہیں یہ نیک مردوں سے بھی پہلے جنت میں چلی جائیں گی۔ اب کیوں ان کو پہلے جنت میں بھیجا جائے گا اور یہ وہاں جا کر کیا کریں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فیغسلن ویطببن، کہ وہاں جا کر ان کو غسل دیا جائے گا، پھر یہ عورتیں خوشبو لگا کر میک اپ وغیرہ کر کے تیار ہوں گی۔ فیدفعن الی ازواجہن، جب یہ مکمل تیار ہو جائیں گی پھر ان کے مرد آئیں گے جنت میں اور یہ ان کے حوالے کر دی جائیں گی۔
تو اب یہ جنت میں بھی میک اپ ہوگا، دنیا کے اندر بھی اس کی گنجائش ہے، ازواج مطہرات بھی کر رہی ہیں، تو یہ وہ میک اپ ہے جو بیوی اپنے خاوند کی خوشنودی کے لیے کرتی ہے، اور ایک وہ میک اپ ہے جو برا میک اپ ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ مثل الرافلۃ فی الزینہ فی غیر اہلیہا کمثل ظلمۃ یوم القیامۃ لا نور لہ، کہ وہ عورت جو دوسرے مردوں کے لیے میک اپ کر کے تیار ہو کے گھر سے نکلتی ہے، یہ تو قیامت والے دن سخت اندھیرے میں ہوگی جہاں پر کوئی روشنی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور یہ بہت برا اللہ کے نبی نے اس کو سمجھا ہے۔ اس لیے اب ایسا میک اپ، کون سا میک اپ ہے جو برا ہے، جس کو اللہ اور اس کے نبی نے پسند نہیں کیا؟ اس میں سب سے پہلے وہ میک اپ ہے جو نامحرم لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح ایسا میک اپ جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جائے، کہ رشتے میں بعض اوقات ایسے دھوکے کر لیتی ہیں عورتیں یا کسی اور وجہ سے، تو دھوکہ دینے کے لیے اگر میک اپ کیا جائے تو یہ بھی برا ہے۔ اسی طرح ریاکاری کے لیے، کہ اپنا حسن دکھانے کے لیے، پتہ چلے میں کتنی خوبصورت ہوں، اور اپنا دکھاوٹ کے لیے کوئی کرتی ہے، اپنی سجاوٹ کے لیے کریں کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے تو یہ میک اپ بھی شریعت میں برا ہے، اللہ کو دکھاوا بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی میک اپ کرتی ہے تکبر کے لیے، کہ پتہ چلے مجھ سے بڑی حسین پورے خاندان میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں ہی سب سے زیادہ حسین ہوں، باقی تو سب بدصورت عورتیں ہیں، تو اب اس کے اندر بڑا بننے کا جذبہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور بڑا سمجھتی ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کو تکبر بھی بالکل پسند نہیں، تو تکبر والا میک اپ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ میک اپ جو کافر عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے کیا جائے، کہ فلاں ملک کی عورتیں ایسا میک اپ کرتی ہیں، وہ ایسا رہتی ہیں، تو میں بھی ان جیسا بنوں تاکہ میں بھی ویسی ہی لگوں، تو ہمیں تو ازواج مطہرات جیسا بننا ہے، ہمیں تو صحابیات جیسا بننا ہے۔ ہماری آئیڈیل سیدہ فاطمہ ہیں، ہماری آئیڈیل غیر عورتیں نہیں ہیں۔ تو اب یہ وہ میک اپ ہیں جو اچھے نہیں ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ بہرحال اب یہ اچھا برا میک اپ وہ تو آپ کے سامنے آ گیا۔ اب میک اپ کی حدود کیا ہیں؟ میں انشاءاللہ چہرے سے شروع ہو جاؤں گا، اور پاؤں تک جو جو میک اپ کی ترتیب ہے وہ ساری عرض کر دوں گا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں کہاں کیا کیا میک اپ کس انداز کے اندر شریعت کے دائرے میں رہ کے اس کو ہم زینت کے طور پہ اختیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میک اپ کا سامان بہت سا بازار میں آتا ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جو امپورٹ چیزیں ہوتی ہیں باہر ملکوں سے آتی ہیں، وہ سب سے زیادہ میک اپ کا سامان ہے جو دوسرے ملکوں سے پاکستان میں آتا ہے۔ اب دیکھیں دوسرے ملک کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں، اب وہ دو قسم کی ہیں۔ بعض ایسی ہوتی ہیں ان کے اندر خنزیر کی چربی، مردار کی چربی استعمال کی جاتی ہے۔ اب اگر تو آپ کو یقین ہے کہ جو میک اپ کا کوئی بھی سامان، کریم ہے، پاؤڈر ہے، جو بھی آپ لگاتی ہیں عورتیں، تو اگر آپ کو یقین ہے، اس پہ لکھا بھی ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، کسی نے بتا بھی دیا ہے کہ اس کمپنی کی فلاں کریم یا فلاں بیس یا فلاں سکرب وغیرہ اس کے اندر خنزیر کی چربی ہوتی ہے یا اس کے اندر مردار کی چربی ہوتی ہے، اگر آپ کو یقین ہے اس کے اندر ایسی چیز کا ہونا جو حرام ہے، تو ایسی کریم، میک اپ کی کوئی بھی چیز، وہ لپسٹک ہو، نیل پالش ہو، کریم ہو، اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ خنزیر بھی حرام اور مردار بھی حرام اور ناپاک ہوتا ہے خنزیر۔ اگر وہ کریم آپ لگائیں گی تو آپ کا چہرہ ناپاک ہو جائے گا، نماز نہیں ہوگی اور آپ سے اللہ راضی نہیں ہوں گے، تو ایسی تو میک اپ کی چیزیں استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، شک ہے، ویسے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں ایسا نہ ہو، چونکہ باہر سے آئی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہوگا تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شک کی وجہ سے آپ اس چیز کو استعمال کرنا نہ چھوڑیں، اس کی گنجائش ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔
ایسے ہی اگر آپ کو یہ تو یقین تھا کہ اس کے اندر مردار کی چربی یا کوئی ایسی چیز ڈالی گئی، لیکن بعد میں کمپنی والوں نے لکھ کر بتا دیا یا کسی ذریعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی ماہیت اور اس کی شکل بدل چکی ہے، اب وہ اپنی اصل جو ریئل کنڈیشن ہے اس کے اندر وہ چربی وغیرہ نہیں ہے، اب چونکہ اس کی شکل بدل گئی ہے تو شریعت کا اصول ہے جب کسی چیز کی شکل بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی میک اپ کے سامان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے جب اس میں ناپاک چیز کی شکل بدل کر کسی اور حیت میں وہ تبدیل ہو چکی ہو۔ بہرحال یہ ہم دکانداروں سے پوچھ سکتے ہیں، جب آپ سامان خریدتی ہیں تو ان سے پوچھ لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہے، چونکہ باہر ملک سے آئی ہے، پتہ نہیں وہ لوگ کیا ڈالتے ہیں کیا نہیں ڈالتے، تو دکاندار آپ کو بتا دیں کہ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بس ان پر اعتماد کر کے آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ اب میک اپ میں چہرے سے چونکہ میک اپ شروع ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ کریم وغیرہ وہ میں نے بتا دی ہے، پاک ہیں استعمال کریں، ناپاک ہے تو استعمال نہیں کر سکتی۔ اب میک اپ جو ڈارک ہوتا ہے، اب جیسے برائیڈل جو میک اپ ہے بہت زیادہ ڈارک ہے، اس کے اوپر کتنی بیس لگاتی ہیں اور کیا کچھ لگا دیتی ہیں، اب اگر وہ اتنا گہرا میک اپ ہے کہ آپ وضو دیکھیں اصول سمجھیں، شادیوں پر جاتی ہیں آپ، پروگرام گھر میں ہوتے ہیں، میک اپ کرتی ہیں عورتیں، تو پہلے آپ وضو کیا کریں، اس کے بعد میں میک اپ کیا کریں۔ اگر آپ پہلے وضو کر لیں گی اور بعد میں میک اپ کریں گی تو اب جتنی بھی نمازیں بعد میں آئیں گی وہ بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی تنگی کے آپ ان نمازوں کو پڑھتی رہیں گی، کیونکہ آپ کا وضو تو پہلے سے موجود ہے، اب آپ کو کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ نے وضو تو کیا ہی نہیں اور میک اپ کرنے بیٹھ گئی، اب آگے آ گیا نماز کا وقت، اب نماز کا وقت آئے گا تو میک اپ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے لائٹ میک اپ، اس میں اگر آپ وضو کرتی ہیں تو پانی آپ کی جلد میں چلا جاتا ہے اور بالکل عام حالت میں آپ ہیں تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے آپ منہ دھوئیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، آپ کی نماز بھی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے میک اپ اتنا ڈارک کیا ہوا ہے کہ پانی آپ کی جلد پہ نہیں لگے گا بلکہ وہ بیس کے اوپر سے ٹچ کر کے نیچے گر جائے گا، تو اب اس کا مطلب ہے ایسے میک اپ کے اتارے بغیر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ ڈارک میک اپ اب آپ سوچیں گی لو جی میں نے تو 10,000 روپے کا میک اپ کروایا ہے، اب میں کیا کروں، تو آپ پھر نماز چھوڑ دیں گی اور میک اپ کو نہیں اتاریں گی۔ اب نتیجہ کیا ہوگا، صرف اپنا چہرہ خوبصورت دکھانے کی وجہ سے ہم نے چہرہ بنانے والے رب کو ناراض کر دیا۔ جس اللہ نے خوبصورتی دی، جس اللہ نے چہرہ بنایا، ہم نے اسی کا حکم پورا کرنے سے انکار کر دیا، یہ کتنی بری بات ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو دلہن 5-5 گھنٹے پہلے میک اپ پارلر میں چلی جاتی ہیں، بیوٹی پارلر میں، اب وہ وہاں سے میک اپ کروا کے آتی ہیں، سب نمازیں اس کی چھٹی، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، اور پھر بیچاری کی سب نمازیں جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ڈارک میک اپ کروانا ہے تو پہلے وضو کریں پھر میک اپ کروائیں تاکہ آنے والی نماز آپ کی ضائع نہ ہو، نماز پڑھی جائے۔ اور اگر آپ نے میک اپ کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، میک اپ ضائع ہو جائے اس کی خیر ہے، میرے اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ پوری زمین و آسمان سے قیمتی ہے اللہ کا حکم۔ اب یہ تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، دین کی عظمت ہوگی، وہی قربانی دے گی، اللہ اس کو توفیق دے دیں گے۔ اب اس کے بعد میک اپ میں جو اہم شعبہ ہے وہ آنکھوں کا ہے۔ اب آنکھوں میں سرما وغیرہ عورتیں ڈالتی ہیں۔ دیکھیں سرما زینت بھی ہے اور سنت بھی ہے، آپ سرمے کے علاوہ کاجل ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من خیر اکحالکم الاثمد، نسائی شریف کی روایت ہے کہ تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما وہ اسمد سرما ہے۔ یہ اسمد سرما یہاں پر تو نہیں ہوتا، عرب کے علاقوں میں ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا نا مٹی کلر کا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس میں ریڈ کلر بھی پایا جاتا ہے، کالا نہیں ہوتا یہ سرما۔ حضور علیہ السلام کو اس سرمے سے زیادہ پسندیدہ، آپ نے اس کو سب سے بہترین سرما بتایا ہے اور فرمایا انہ یجل البصر وینبت الشعر، کہ یہ اسمد سرما جو ہے
نظر کو تیز بھی کرتا ہے اور آنکھوں کے بالوں کو زیادہ بھی کرتا ہے، ان کو اگاتا ہے۔ اگر آپ کو اسمت سرما ملے یہ سب سے اچھا ہے، نہ ملے تو جو سرما بھی میسر ہو اس کو لگانا عورت کے لیے جائز ہے، بلکہ سنت ہے، آنکھوں میں سرما بھی لگا لینا چاہیے۔ اسی طرح آپ ایسا کرتی ہیں بعض عورتیں بچوں کا یا اپنا تل بناتی ہیں سرمے سے، نا کہیں گال پر تل لگا لیا، کسی کے ماتھے پر لگا دیا، تو چونکہ یہ تل زینت کے لیے لگایا جاتا ہے اور زینت کا اختیار کرنا شریعت نے اجازت دی ہے، تو وہ تل آپ بچے کو بھی بنا سکتی ہیں، چھوٹی بچی کو، اور بڑی عورتیں بھی وہ تل بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اسی طرح افشاں لگاتی ہیں عورتیں۔ اب چونکہ افشاں ایسی چیز ہوتی ہے جو پانی کو آگے پہنچنے سے روکتی نہیں ہے، بس وہ چمکیلی سی لگ جاتی ہے، چہرہ ذرا اس میں اچھا لگتا ہے، تو اگر وہ افشاں بھی لگانا چاہیں آپ آنکھوں کے اوپر لگا لیتی ہیں بعض عورتیں تو لگا سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ زینت ہے، اس کو اختیار کرنے کی بھی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اسی طرح عورتیں چشمہ لگاتی ہیں۔ اب چشمہ اگر تو نظر کی کمزوری کی وجہ سے لگا ہے پھر تو ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے، اس کو لگانا چاہیے، لیکن چشمہ بعض اوقات یہ سن گلاسز لگاتی ہیں عورتیں، مثلا باہر نکلی ہیں، سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ ڈارک کلر کی، رنگین کلر کی اینک اس لیے لگاتی ہیں کہ سورج کی روشنی سے حفاظت رہے، تو یہ بھی ضرورت میں داخل ہے، آپ لگا سکتی ہیں۔ لیکن اب بعض عورتیں چشمہ اس لیے لگاتی ہیں کہ میں خوبصورت لگوں، تو ٹھیک ہے آپ لگائیں، لیکن وہ چشمہ لگانا ہے اپنے خاوند کے لیے، اپنے محرم مردوں کے لیے۔ اگر تو خاوند اور محرم مردوں کو دکھانے کے لیے چشمہ لگاتی ہے کوئی عورت، نہ اس کو نظر کی وجہ سے لگا رہی ہے، نہ دھوپ کی وجہ سے لگا رہی ہے، محض خوبصورتی کی وجہ سے، تو لگا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ چشمہ لگانے کا مقصد ہے کہ دوسرے مرد مجھے دیکھیں اور میں انہیں اچھی لگوں، تو یہ بہت بری بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم کبھی کسی دوسرے مردوں کے لیے اس قسم کا کوئی سامان مہیا کریں۔ اسی طرح عورتیں آنکھوں میں لینز لگاتی ہیں۔ اب لینز اگر تو آپ نے اس لیے لگائے کہ نظر کمزور ہے تو بالکل آپ کی ضرورت ہے، آپ کو لگانا چاہیے۔ اور اگر لینز نظر کی کمزوری کے لیے نہیں لگائے، خوبصورتی کے لیے لگا رہی ہیں، تو اگر آپ کے خاوند کو اچھے لگتے ہیں، وہ آپ سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ تم اس کلر کا لینز لگاؤ، اس کلر کا لگاؤ، تو بالکل آپ کو لگانا چاہیے، چونکہ خاوند کا مطالبہ ہے اور جائز مطالبہ ہے، اس کو پورا کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہم نے لینز غیر محرم مردوں کو دکھانے کے لیے لگائے تو یہ بہت بری بات ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اور بعض عورتیں لینز لگاتی ہیں دھوکہ دینے کے لیے، یہ بھی برا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا کہیں بیچارے کا رشتہ ہوا تو مجھے بعد میں کہنے لگے مولوی صاحب میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ گھر والے رشتہ دیکھنے گئے تو کہنے لگے لڑکی کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، تو چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکا ایک نظر لڑکی کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، بس ایک نظر، تو کہنے لگے کہ میں نے بھی ایک نگاہ اس کو دیکھا تو میں نے بھی کہا لو بھی آنکھیں اس کی سب سے کمال کی ہیں، ٹھیک ہے رشتہ کر دو۔ کہنے لگے رشتہ ہو گیا، وہ تو 2 ہفتے کے بعد میں نے دیکھا میری بیوی کی آنکھیں عجیب ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ تو پہلے تو بڑی خوبصورت تھی، تو کہنے لگی وہ تو میں نے لینز لگائے ہوئے تھے۔ تو وہ بیچارہ کہتا جے مینوں پتہ ہوندا تے میں کدی رشتہ نہ کردا۔ اب اگر تو دھوکہ دینے کے لیے لینز لگائے گئے تو یہ دھوکہ دینا بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بس اپنے خاوند کی اپنے رضا کے لیے لگائیں، خوبصورتی کے لیے لگائیں تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں اپنے ابرو اور پلکوں وغیرہ پر کاجل لگاتی ہیں یا ان کو کلر کرتی ہیں اپنے میک اپ کی شیڈ کے حساب سے، تو ٹھیک ہے کلر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ پانی اس میں سے گزر سکے گا کہ نہیں گزر سکے گا۔ بعض اوقات وہ اتنا ڈارک کلر لگ جاتا ہے کہ وضو کرنے میں پانی نیچے نہیں جائے گا، اب جب پانی آپ کے بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوا، آپ کا غسل نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے اگر وہ کلر اس قسم کا لگایا ہے آپ نے کہ اس میں پانی نیچے چلا جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ 100 دفعہ لگائیں۔ تو اپنے ابرو اور پلکوں وغیرہ کو کلر کرنا بھی جائز ہے، لیکن
لیکن پھر وہی بات ہے، خاوند کے لیے، محرموں کے لیے، غیر محرموں کے لیے تیار ہونا یہ کبھی کسی مسلمان عورت کی شان نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دانتوں کے بارے میں کچھ میک اپ کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلاً بعض عورتیں اپنے دانتوں کو باریک کرواتی ہیں۔ اب باریک کیوں کروا رہی ہیں؟ اگر تو دانت ضرورت سے زیادہ لمبے ہیں، اونچے نیچے ہیں، برے لگتے ہیں، ایک دانت بہت بڑا ہے باقی جو ہے اس کے برابر کے نہیں ہیں، تو اب چونکہ وہ برے لگ رہے ہیں تو اب برا لگنے کی وجہ سے ان دانتوں کو گھسوا کر برابر کروا دینا تاکہ وہ جو بدصورتی ہے وہ ختم ہو جائے، تو ٹھیک ہے، اس کی تو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ لیکن بعض عورتیں دانتوں کو باریک کرواتی ہیں، چھوٹا کرواتی ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، دانت بھی برابر ہیں اور ٹھیک لگ رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس وہ کہتی ہیں نہیں مجھے سوٹ نہیں کرتے، میرا چہرہ تھوڑا بھاری ہے اور دانت ذرا ہلکے ہیں تو میں ان کو اور ہلکے کرواؤں تاکہ اور خوبصورت لگے، چہرے کے مطابق لگے۔ تو خوبصورتی کی وجہ سے اپنے دانتوں کو رگڑوانے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ دانت اللہ کی نعمت ہیں، ان کا جائز استعمال تو ہم کر سکتے ہیں، ناجائز استعمال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ تو عرض کر دیا اگر تو بدصورتی کی وجہ سے دانتوں کو باریک کرواتی ہیں اس کی تو گنجائش ہے، لیکن خوبصورت بننے کے لیے اگر کریں کہ جی اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں تو ایسا کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، گناہ ہوگا اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح بعض عورتیں اپنے دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہیں، دانت جڑے ہوئے ہیں، اب وہ کیا کرتی ہیں ان کو کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے وہ بندوا کر اس میں تھوڑا فاصلہ کرواتی ہیں، کیوں کہ تھوڑا تھوڑا درمیان میں خلا ہوگا تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، یہ جڑے جڑے دانت مجھے اچھے نہیں لگ رہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن، اللہ نے چند عورتوں پر لعنت کی، ان میں سے ایک اس عورت پر بھی لعنت کی ہے جو خوبصورت بننے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرواتی ہے، کہ گویا کہ وہ اللہ کو بتانا چاہتی ہے یا اللہ تینوں نہیں پتا کہ میں خوبصورت بنائی دا اتنا بنائی دا چہرہ، اللہ کو مشورہ دے رہی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں اعتراض کر رہی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے کہ اللہ بھی لعنت کرتے ہیں جو اپنے دانتوں کو کھلا کرواتی ہیں حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ ہاں آپ کے دانتوں میں کوئی تکلیف ایسی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے جی ضرورت ہے تھوڑے سے دانتوں میں خلا کروائیں ورنہ آپ کے منہ کی بو نہیں جائے گی، یا آپ کے منہ میں کوئی چھالے نکل آتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، علاج کے لیے تو کروا لیں، لیکن کوئی وجہ ہی نہیں خواہ دانتوں کو کھلا کروانے بیٹھ جانا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بگاڑ پیدا کرنا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض عورتیں دانتوں پر سونے کا یا چاندی کا خول چڑھواتی ہیں۔ اب دیکھیں اگر تو خول اس لیے چڑھوایا ہے کہ دانت ہلتے ہیں، گر جاتے ہیں، تو ان کو بندھوانے کے لیے خول چاہیے، اب لوہے کا لگوائیں گی زنگ لگتا ہے، بو آتی ہے، تو چلو چاندی سونے میں بو نہیں آتی۔ تو اس طرح اگر ضرورت پیش آ گئی ہے اور ضرورت کی وجہ سے آپ نے کر لیا ہے تو کر سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، سونے کا خول چاندی کا خول لگوا سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی میں نے ویسے ہی خوبصورتی کے لیے لگانا ہے کہ پتہ چلے ایک دانت سونے کا ہے، دوسرا چاندی کا ہے، پھر 3 سونے کے ہیں، پھر 3 چاندی کے ہیں، اب یہ خوبصورتی کے لیے سونے چاندی کا استعمال دانتوں کے خول پر کرنا یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں یہاں پر، مرد کے لیے سونا بالکل حرام ہے، وہ استعمال نہیں کر سکتا، عورت کے لیے سونا اور چاندی دونوں کی اجازت ہے، جتنی مرضی استعمال کرے، لیکن صرف زیورات کے اندر سونا چاندی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر زیور سے ہٹ کر کسی اور جگہ آپ سونا چاندی استعمال کریں تو پھر مرد عورت بالکل برابر ہیں، جیسے مردوں کے لیے سونا حرام ہے عورتوں کے لیے بھی سونا حرام ہے۔ مثلا آپ میں سے کوئی عورت کہے جی میں اپنی اینک کا فریم سونے کا بنوانا چاہتی ہوں، نہیں بنوا سکتی، کیونکہ فریم زیور نہیں ہے، آپ سونے کا ہار پہنے، لاکٹ پہنے، سب کچھ پہنے، لیکن اینک کا فریم نہیں بنوا سکتی۔ اسی طرح دانتوں میں خوبصورتی کے لیے سونے کا خول چڑھوائیں تو یہ خول بھی نہیں چڑھوا سکتی، سونے کی گھڑی بنوانا چاہیں گھڑی بھی نہیں بنوا سکتی۔
ہاں سونے کا پانی چڑھا ہو تو خیر ہے، خالص سونا جو ہو وہ نہیں آپ کے لیے جائز۔ وجہ کیا ہے کہ عورت کو بھی سونا چاندی کا استعمال صرف زیور کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے۔ زیور کے علاوہ مرد عورت کا حکم ایک جیسا ہے کہ وہ سونے کو استعمال نہیں کر سکتی۔ سونے کے برتن وغیرہ یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں جس طرح مردوں کے لیے جائز نہیں۔ تو اپنے دانتوں میں اس طرح کی خوبصورتی کروانا کہ جو شریعت کے مطابق ہے وہ جائز ہے، جو شریعت سے ہٹ جائے وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ پھر چہرے پر میک اپ میں لپسٹک آ جاتی ہے۔ اب لپسٹک دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو لائٹ ہوتی ہے، اگر آپ وہ لگا لیں گی اور بعد میں وضو بھی کریں گی تو اس کی کوئی اوپر پاپڑی نہیں بنتی، کوئی اوپر اس کی ڈارک تھک جو وہ سطح ہے وہ نہیں بنتی، تو ٹھیک ہے آپ لگا لیں اور وضو کریں اور نماز بھی پڑھیں۔ لیکن اگر وہ لپسٹک ڈارک لگانی ہے، آپ نے زیادہ لگانی ہے اور اتنی لگے گی کہ پانی آپ کے ہونٹوں کی جلد کو نہیں لگے گا لپسٹک لگانے کے بعد، تو آپ پہلے وضو کریں بعد میں لپسٹک لگا لیں۔ لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ جی میں نے تو لگانی ہے صبح 7 بجے لپسٹک اور ظہر کی نماز ہوگی 2 بجے، تو اتنی دیر تو وضو نہیں ہوگا، تو کوئی بات نہیں آپ لپسٹک لگا لیں۔ اب جب نماز کا وقت آ جائے تو دیکھیں اس کے اندر سے پانی گزر کر آپ کے ہونٹوں پر چلا جائے گا، اگر چلا جائے تو آپ وضو کریں نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتی ہیں کہ نہیں پانی نہیں جائے گا تو پھر آپ ٹیشو سے اپنی لپسٹک کو اتاریں، اس کے بعد وضو کریں۔ اسی طرح غسل کرنے کا بھی حکم یہی ہے کہ پہلے لپسٹک کو اتاریں پھر غسل کریں۔ اگر وہ لپسٹک گہری ہے اور پانی آپ کے ہونٹوں پر نہیں لگا، نہ آپ کی نماز ہوگی، نہ آپ کا غسل ہوگا، نہ آپ کا وضو ہوگا، تو اس لیے اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ وضو غسل کے لیے لپسٹک کو اتار کر وضو کیا کریں تاکہ آپ کا وضو اور غسل ہو سکے۔ تو یہ اب آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ کی لپسٹک کس کنڈیشن میں ہے، ہلکی ہے یا ڈارک ہے، تو وہ دیکھ لیا جائے۔ پھر عورتیں بعض اپنے ہونٹوں کو کلر دینے کے لیے دنداسا یوز کرتی ہیں کہ دنداسا کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ہونٹوں پر بھی کلر آ جاتا ہے، دانتوں میں بھی کلر آ جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے دنداسے کا استعمال دانتوں کی صفائی کے لیے بھی کرنا جائز ہے، اور عورتوں کے لیے اس لیے بھی جائز ہے کہ ان کے ہونٹوں پر یا دانتوں میں کلر آ جائے تو ٹھیک ہے، زینت ہے، عورت اختیار کر سکتی ہے، تو کوئی حرج نہیں، آپ کر لیں۔ ایک اور چیز عورتوں میں آج کل ایک فیشن چل رہا ہے، اس کو عربی میں وشم کہتے ہیں، انگلش میں میرے ذہن میں اب اس کا کوئی مناسب لفظ نہیں ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، وہ آپ خود سمجھ جائیں گی۔ وہ کیا ہوتا ہے، عورتیں اپنے بازوؤں پر، اسی طرح اپنے ماتھے پر یا جسم کے اور حصوں پر کچھ تصویریں سی بنواتی ہیں، وہ ایک مشین کے ذریعے بنتی ہے، وہ سوئی کی طرح چبھتی ہے، پھر اس کے اندر نیلے رنگ کا اور لال رنگ کا کلر ڈالا جاتا ہے، اس کی وجہ سے کئی پھول بنواتی ہیں، کوئی تصویریں بنواتی ہیں۔ غیر ملکوں میں عورتوں میں تو بہت رواج ہے، مسلمان عورتیں بھی ایسا آج کل کر رہی ہیں فیشن میں، تو اس کو وشم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ دیکھیں پتہ نہیں ٹیٹو، ایسے مجھے کسی ایک نوجوان نے کوئی ایسا لفظ بھی بولا تھا، ٹیٹو کیا اس کو کہتے ہیں۔ بہرحال تو اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اس طرح کا وشم کروانے والی عورتیں اور کرنے والی عورتیں دونوں پر اللہ نے اور اس کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ یہ کام بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، شیطان نے اللہ پاک سے کہا، جب اللہ پاک نے اسے مردود کیا تو یہ کہنے لگا یا اللہ آدم کے اولاد کے پاس تو کتابیں بھی ہوں گی، فما کتابی، تو میری کتاب کیا ہے، میرا بھی کوئی لکھنا ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا شیطان سے کتابک الوشم، کہ یہ جو وشم ہے جسم کے اوپر گندوا کر تصویریں بنوانا، چیزیں بنوانا، یہ تیری کتابت ہے، تو یہ تو شیطان کی کتابت اللہ کے نبی نے بتلائی ہے، اس لیے ہمیں مسلمان عورتوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں غیر مسلم عورتوں سے بھی مشابہت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی، اور سب سے گندی بات یہ ہے کہ بعض عورتیں اپنے سطر کی جگہوں پر یہ تصویریں بنواتی ہیں، مثلا ناف سے نیچے گھٹنوں کے درمیان کے کسی بھی حصے پر
اب اس میں تو اور زیادہ گناہ ہے، ایک تو گناہ یہ بنوانے کا ہی ہوا، اوپر سے اپنا سطر غیر محرم مرد کے سامنے کھولا، یہ تو اور ہی زیادہ برا ہوا۔ اگر کسی عورت کے سامنے بھی کھولا ہے تو اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، جس طرح مردوں کو مردوں کے سامنے سطر کھولنے کی اجازت نہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی دوسری عورتوں کے سامنے اپنا سطر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناف کے نیچے گھٹنے کے اوپر کا حصہ بالکل اس کو چھپانا فرض ہے ہر عورت پر، عورتوں کے سامنے بھی اور مردوں کے سامنے بھی۔ اب اس میں اور برائی آ جاتی ہے، اگر وشم ہوتا ہے بہت بڑے خطرے کی بات ہے، اس سے بھی ہم سب کو بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہاتھوں کی اور پاؤں کی جو میک اپ کی چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے اندر مہندی آتی ہے۔ اب دیکھیں مہندی بڑی اچھی چیز ہے، عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہے۔ ایک عورت تھی حضور علیہ السلام سے بیعت کرنے کے لیے آئی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اب اس کے ہاتھ بالکل صاف ستھرے تھے، کوئی مہندی نہیں لگی ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تو حضور نے اس کو دیکھ کر فرمایا لا ابایعوکی حتی تغیری کفیکی، کہ جب تک تو اپنے ہاتھوں کی کنڈیشن کو چینج نہیں کرتی، یہ تو مردوں کی طرح تیرے ہاتھ لگ رہے ہیں، مہندی لگا کر عورتوں جیسے ہاتھ بنا، اس وقت تک میں تجھے بیعت نہیں کروں گا۔ حضور ہاتھوں سے بیعت نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ عورتوں جیسے ہاتھ نہیں ہیں، بلکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک روایت نقل کی، ایک عورت حضور کے پاس آئی، پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، تو اس نے اپنے ہاتھ سے کسی پرچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس کا ہاتھ جب نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، حضور نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا ما ادری اید رجل ام ید امرأۃ، پتہ نہیں یہ مرد کا ہاتھ ہے کہ عورت کا ہاتھ ہے، مجھے تو نہیں پتہ۔ تو پیچھے سے پردے کے پیچھے سے عورت کہنے لگی بل ید امرأۃ، کہ یا رسول اللہ یہ عورت کا ہاتھ ہے، میں عورت ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لو کنتی امرأۃ لغیرتی اظفارکی، یعنی بالحنا، کہ اگر تو واقعی عورت ہوتی تو کم سے کم تو اپنے ناخنوں کو، اپنی انگلیوں کو مہندی لگا کر بدل لیتی، تاکہ پتہ چلتا یہ عورت کا ہاتھ ہے، مرد کا ہاتھ نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ان روایتوں سے پتہ چلا کہ عورت کو اپنے ہاتھوں پر کوشش کرنا چاہیے کہ ہر وقت مہندی، عرق وغیرہ اس قسم کا کچھ لگا لے ہلکا پھلکا، تاکہ پتہ چلے یہ عورتوں کا ہاتھ ہے، مردوں کا ہاتھ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ مہندی لگانا ہاتھوں پر جو ہے بالکل جائز ہے۔ اسی طرح ہاتھوں پر ڈیزائن بنانا، آپ بناتی ہیں عورتیں، مثلا پھول بنا لیا، پتی بنا لی، کوئی ڈبے شبے بنا لیے، ٹھیک ہے آپ بنا لیں، جیسے مہندی لگانا جائز ہے ایسے ہی ڈیزائن کا بنانا بھی جائز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں اپنے ہاتھوں پر، پاؤں پر آپ مہندی ضرور لگائیں، لیکن اس ڈیزائن میں تصویر بنانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جانور کی کوئی تصویر، کسی جاندار کی تصویر، کوا بنا لیا، کوئی ایسی چیز ہاتھی وغیرہ بنا لیا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تصویر کی حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ تو مہندی کا کوئی اور ڈیزائن آپ بنا سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں جائز کہ آپ مہندی میں جاندار کی تصویریں بنائیں، یہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عرق لگانا بھی آپ کے لیے جائز ہے، لگا لیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں، عرق دو قسم کے بازاروں سے ملتے ہیں، ایک وہ جن کو لگانے کے بعد ان کی پاپڑی اوپر جم جاتی ہے، تو جب تک اس پاپڑی کو اتاریں گی نہیں اس وقت تک آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا، اس لیے عرق لگا لیں، اس کے بعد وہ پاپڑی جب دھوئیں گی تو اتر جائے گی، بعد میں جو رنگ رہ جائے گا وہ مہندی کی طرح ہے، کوئی بات نہیں، اب وضو وغیرہ کریں۔ اگر وہ ایسا عرق ہے کہ اس کی پاپڑی نہیں جمتی بلکہ وہ جذب ہو جاتا ہے جسم کے اندر اور مہندی کی طرح رچ بس جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پاپڑی جمتی ہے کہ نہیں جمتی؟ تو اس کا ایک طریقہ علماء نے یہ بتایا، اگر تو اس کے نیچے سے پسینہ نکل کر آپ کے ہاتھوں پر، پاؤں پر ظاہر ہو رہا ہے،
مثلا آپ نے وہ عرق لگایا اور پسینہ اس کے اوپر محسوس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب پانی اندر سے باہر آ گیا ہے تو باہر سے اندر بھی چلا جائے گا، تو اس کی پاپڑی نہیں جمی ہوئی۔ لیکن اگر پسینہ باقی ہاتھوں پر آ رہا ہے اور اس جگہ پر پسینہ محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر پاپڑی اور تہہ جمی ہوئی ہے، آپ کا پسینہ اندر ہی دبا ہوا ہے۔ تو جب اندر کا پانی باہر نہیں آ رہا تو باہر کا اندر کیسے جائے گا؟ تو پھر ایسے عرق وغیرہ لگانے کے بعد جب تک اس کی پاپڑی نہ اتاریں اس وقت تک آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا، اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب مہندی بعض اوقات سر پہ لگاتی ہیں بوڑھی عورتیں، جائز ہے لگانا، اچھی بات ہے، بالوں کو کلر کر لینا چاہیے، سفید نہ رہیں۔ اب اگر آپ وضو کر کے لگائیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ بعد میں آپ کو نماز وغیرہ پڑھنی پڑے تو دشواری نہ ہو۔ لیکن آپ نے پہلے مہندی لگا لی ہے، اب بعد میں وضو کریں گی تو سر کا مسح کیسے کریں گی؟ آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، آپ کا ہاتھ تو مہندی کے اوپر پھیرے گا، بالوں کے اوپر تو ہاتھ نہیں پھیرے گا نا، بال مہندی کے نیچے ہیں اور ہاتھ کے نیچے مہندی آ رہی ہے، تو اس طرح سر کا مسح نہیں ہوگا اور آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا، اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس لیے وضو کر کے لگا لیں یا اس طرح لگائیں کہ آگے نماز کا وقت نہ آئے، تاکہ آپ اپنے سر کے بالوں کو دھو کر تسلی سے وضو کر کے نماز پڑھیں اور آپ کی نماز ہو جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں فجر کے بعد لگا لیا کریں تاکہ ظہر تک مہندی خشک بھی ہو جائے اور پھر آپ تسلی سے سر کے دھو کر وضو کریں اور نماز بھی پڑھ لیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں مہندی لگانا جائز ہے، پسندیدہ ہے اور اچھی بات ہے، لیکن یہ جو رسم مہندی ہے یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ خدا کے لیے ہم مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا کریں۔ شادیاں ہوتی ہیں، کیا کچھ ہم رسم مہندی کے نام پر نہیں کرتے، کارڈ چھپتے ہیں رسم ہینا۔ اب کیا ہو رہا ہے، مہندی کس کو کہتے ہیں؟ اب جی ڈھول والا آگے آگے ہے، پیچھے دمادم نوجوان لڑکے ناچ رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ہاتھوں میں مہندیاں پکڑی ہوئی ہیں اور موم بتیوں والی پلیٹیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم ٹی وی پر ہندوؤں کی رسمیں دیکھتے دیکھتے شادیوں کے اندر مسلمان آدھے سے زیادہ ہندو ہو چکے ہیں۔ ہر وہ رسم کرتے ہیں جو ہندو کرتے ہیں، کیوں کہ میڈیا وہ ہے، وہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کی مہندی ہو رہی ہے، ہم بھی مہندی کر رہے ہیں، ان کی مایو ہوتی ہے، ہم بھی مایو کرتے ہیں۔ جو رسمیں ان کی گود بٹھائی، تیل پتہ نہیں وہ چھڑائی اور کیا کیا رسمیں اللہ معاف فرمائے، دودھ پلائی، اب یہ سب رسومات ہیں اور ان رسومات پر لاکھوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں میں ان کو جانتا ہوں، انہوں نے قرضے لے لے کر مہندی کی رسمیں نپٹائی ہیں اور ابھی تک ان کے قرضے سروں پر پڑے ہوئے ہیں۔ اب مصیبت کیا ہے کہ مہندی کرنے والوں کا بھی خرچہ، آنے والوں کا بھی خرچہ، پھر ان کو کھلانا پلانا، اور چلو تم تو خوش ہو گئے، باقی محلے والوں کا کیا قصور ہے؟ اب کوئی بیمار ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کسی نے سفر پہ جانا ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، دھما دھم ڈھول بج رہے ہیں، پوری گلی کا ستیہ ناش کر دیا، گویا کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کی ہمت ہے تو ہماری بدماشی روک کر دکھائے، ہم نہیں سونے دیں گے تمہیں، باپ کے ہو تو سو کر دکھاؤ۔ ساری گلی میں پوری رات ڈھول بجتا ہے، میوزک بجتا ہے، یہ مہندی ہو رہی ہے۔ دیکھو مہندی لگانے کی اجازت تو شریعت نے دی ہے، مہندی منانے کی اجازت ہمیں نہیں دی کہ ہم اس میں میوزک بھی بجائیں اور مسلمانوں کو تکلیف بھی دیں، پھر غیروں کی طرح ہم سارے اعمال کریں، یہ بہت بری بات ہے۔ خدا کے لیے آپ مستورات نیت کرو، اپنے بچوں کی بچیوں کی شادیاں کریں لیکن سنت کے مطابق کریں، یہ مہندی کی رسموں سے بچیں۔ لاکھوں روپے اس پر لگا دیتی ہیں، وہی لاکھوں روپے کسی غریب بچی کے جہیز میں دے دیں، کوئی مسجد مدرسہ بنوا دیں، کسی غریب کے گھر میں کھانا بھجوا دیں، اللہ راضی تو ہو، بجائے اس کے کہ ان لاکھوں روپے لگا کر اللہ کو ناراض بھی کریں تو ہمیں کیا ملا۔ تو بہرحال یہ رسم مہندی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح ابٹن لگانا، اب جس طرح مہندی کا لگانا جائز ہے، ابٹن کا لگانا بھی جائز ہے، آپ لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہوتی۔ لیکن ابٹن کی رسم کرنا پھر وہی بات آ گئی کہ جھولے میں لڑکی کو بٹھا دیا، اب جی مایو ہو رہی ہے، اس کو ہلائے جا رہے ہیں اور ابٹن لگائے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو ہم نے ہندوؤں کو کرتے دیکھا ہم نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا، اس لیے ایسا نہ کریں۔ آپ مہندی لگائیں، ابٹن لگائیں، میک اپ کریں، سب کچھ کریں، لیکن
لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر کریں. حدود سے نکلیں گی تو اپنا بھی نقصان کریں گی, دوسروں کا بھی ہوگا, اللہ بھی ناراض ہوں گے, کیا ہمیں ملا. پھر اسی طرح ہاتھ پاؤں کے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں عورتیں. ٹھیک ہے, اب نیل پالش کا مسئلہ سمجھ لیں. نیل پالش اگر تو ایسی ہے کہ لگانے کے بعد پانی آپ کے ناخنوں پر چلا جائے گا تو ٹھیک ہے, آپ لگا لیں, وضو کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس کا تو کوئی پریشانی نہیں. لیکن ایسی نیل پالش میرے علم کے مطابق تو شاید کوئی نہ ہو جس میں پانی آپ کے ناخنوں پر چلا جائے. سب نیل پالش ایسی ہی ہوتی ہیں کہ اگر وہ لگا لیا ہے تو پانی اب آپ کے ناخنوں تک نہیں پہنچے گا. اب جب پانی ناخنوں تک نہیں پہنچے گا, آپ وضو کریں گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا, وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی, غسل کریں گی تو غسل نہیں ہوگا, غسل نہیں ہوا تو پاک نہیں ہوئی, پاک نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ پہلے وضو کریں, اس کے بعد نیل پالش لگائیں, اور بعد میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. یا ایسا ہے کہ خاوند کی خوشنودی کے لیے آپ نے نیل پالش لگا دی یا کسی فنکشن کی وجہ سے لگا دی ہے, تو اب نماز کا وقت آ گیا تو جلدی سے ریموور منگوائیں اور نیل پالش کو ریموور سے صاف کر دیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں, تو کوئی بات نہیں, آپ لگا سکتی ہیں. اب اس میں بعض عورتیں, لو جی تو نخون پالش لائی یا حرام آ, تینوں نہیں پتہ گناہ آ, ایسے خواہ فتوے نہیں دینے چاہیے. جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے ہمیں اس اجازت کو دے دینا چاہیے. ہاں, اگر نیل پالش لگا کر وہ نماز نہیں پڑھتی اور وضو نہیں کرتی, یہ بری بات ہے. اس کا سمجھانا چاہیے کہ بیٹا تم نے لگا تو لی ہے لیکن نماز سے پہلے ریموور سے اس کو اتار لینا تاکہ نماز پڑھ لے. وہ کہے گی ٹھیک ہے آنٹی میں اتار لوں گی, تو ٹھیک ہے, اب کوئی حرج والی بات نہیں, تو آپ لگا سکتی ہیں. اسی طرح بعض عورتیں لمبے ناخن رکھتی ہیں, لمبے لمبے ناخن خوبصورت لگنے کے لیے. اب دیکھیں, سچی بات ہے کہ جتنے لمبے ناخن عورتیں رکھ لیتی ہیں یہ کم سے کم 3-4 مہینوں میں اتنے لمبے ہو سکتے ہیں میرے تجربے کے مطابق. اتنی جلدی ناخن اتنے بڑے نہیں ہو جاتے کہ 8-10 دنوں میں ہو جائیں. اب ناخنوں کا مسئلہ سمجھ لیں. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ وقت لنا, نہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے, وقت لنا فی قص الشارب و تقلیم الاظفار, کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے ناخن کو کاٹنے کا, ایسے زیر ناف اور بغلوں کے بال وغیرہ اتارنے کا وقت مقرر کیا ہوا تھا. وہ کیا تھا کہ اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ, کہ 40 دنوں سے زیادہ ہم اپنے ان ناخن وغیرہ کو نہیں چھوڑیں گے, 40 دن سے پہلے پہلے کاٹ لیں گے. اور یہ واجب ہے 40 دن سے پہلے کاٹ لینا. اگر 40 دن پورے ہو گئے اور آپ نے اپنے ناخن نہیں کاٹے تو آج سے آپ کا گناہ شروع ہو گیا. اب فرشتہ گناہ لکھے گا روزانہ. اب دیکھیں کتنی بری بات ہے. اور حدیث میں آتا من الفطرۃ تقلیم الاظفار, کہ ناخنوں کو کاٹنا یہ انسان کے انسان ہونے کی علامت ہے, کہ جو انسان ہوگا وہ ناخن کاٹے گا, لمبے ناخن نہیں رکھے گا. اب دیکھیں, بلی انسان نہیں ہے, اس کے کتنے لمبے لمبے ناخن ہیں. کتا انسان نہیں ہے, کتنے لمبے ناخن ہیں. شیر چیتا انسان نہیں ہے, کتنے لمبے ناخن ہیں. باز کتنے لمبے ناخن ہوتے ہیں اس کے پنجے کے. تو اللہ نے جانوروں کے ناخن لمبے بنائے ہیں, انسانوں کے ناخن لمبے نہیں بنائے, بلکہ انسان کے ناخنوں کو خوبصورتی کی حد تک انگلیوں کے اوپر لگا دیا ہے. لیکن جہاں گوشت ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ناخن لمبے ہوں گے تو اب یہ ناخن لمبے رکھنا اچھا نہیں ہے. بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے, یہ حدیث نہیں ہے, ان کا اپنا تجربہ ہے. وہ فرماتے ہیں من کان ظفرہ طویلا کان رزقہ ضیقا, کہ جس انسان کے ناخن لمبے ہوں گے اللہ اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. اب مرد کما کما کے تھک گیا, پتہ نہیں یار دکان نہیں چلن ڈئی, پتہ نہیں کی ہو گیا, ہنوں کی پتہ بڈھی نے نخون لمبے کیتے ہویا کرے, تو اب ناخن اس نے لمبے کیے, رزق اس کی وجہ سے تنگ ہوا اور مرد بیچارہ پریشان پھر رہا ہے. اور ویسے بھی ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ لمبے ناخن جو ہیں
یہ صحت کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کے اندر میل جم جاتا ہے، جراثیم اکٹھے ہوتے ہیں، انہی انگلیوں سے کھانا کھائیں گی، جراثیم منہ کے ذریعے معدے میں جاتے ہیں، پھر بھوک نہیں لگتی، معدہ خراب رہتا ہے اور عورت بیمار رہتی ہے۔ اکثر بیماریاں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ عورتیں لمبے ناخن رکھتی ہیں اور پھر بعد میں بیمار ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی بچیوں پر بھی نظر رکھیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں۔ اگر ہمارے ناخن 40 دن سے زیادہ ہو گئے اور ہم نے نہیں کاٹے تو بھئی ہمیں کاٹ لینے چاہیے۔ 40 دنوں تک جتنے لمبے ہوتے ہیں ہونے دیں، کوئی بات نہیں، جو ہی 40واں دن آ جائے آپ اپنے ناخنوں کو کاٹیں گی، ورنہ آپ کو گناہ ملے گا اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بعض عورتیں نقلی ناخن لگا لیتی ہیں، جیسے بازاروں سے ملتے ہیں تو وہ خوبصورت بننے کے لیے۔ اب دیکھیں، جیسے اصلی لگانا تو صحیح نہیں ہے تو نقلی بھی کیسے لگائیں گی؟ لیکن اگر خاوند کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رضا کے لیے لگا لیتی ہے کہ خاوند کو اچھے لگیں گے، چونکہ نقلی ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے لگانے ہوتے ہیں، بعد میں اتار دینے ہوتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو فنکشنوں میں لگا کے جانا اور ایسے لمبے لمبے، ویسے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو لمبے ناخن لگا کے نا تو ایک دوسرے کو ڈراتے تھے، ہاؤ چڑیل آ گئی، چڑیل آ گئی۔ تو لمبے ناخن یہ چڑیلوں کی ایک علامت سمجھی جاتی ہے، بچوں میں بھی، عرف میں بھی۔ تو اسی لیے ہمیں منع کیا گیا کہ ہم انسان ہیں، ہمیں لمبے ناخن رکھنے کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا گیا۔ آخری درخواست یہ کہ آپ اپنے بالوں کو کاٹتی ہیں، جیسے پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی بالوں کے احکامات میں، ایسی ناخن وغیرہ بھی کاٹتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیں، یہ جو بال اور ناخن ہیں یہ ہمارے جسم کا حصہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا اور حضور کے بال کنگھی سے اپنی لڑکیوں کے ذریعے منگوائے، ان بالوں پر گانٹھیں لگا کر اس نے جادو کیا، کنویں کے اندر ان بالوں کو دبایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کئی دن بیمار رہے تھے۔ تو اب چونکہ بالوں پر بھی جادو ہوتا ہے، ناخنوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ ان کو ایسے کوڑے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر کسی نے لے کے جادو کر دیا تو پھر روتی رہیں گی آپ۔ تو ان کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے بال اور ناخن وغیرہ اپنے مردوں کو دے دیں اور ان سے کہیں کہ یہ کہیں مٹی میں دبا دیں۔ اگر وہ مٹی میں دبا دیں گے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ یا ان سے کہیں کہ اب ہمارے تو ماشاءاللہ دائیں بائیں 2 نہریں ہیں، تو ان سے کہیں اس کو نہر میں ڈال دیں، تو وہ نہر میں پھینک دیں گے تو وہ پانی کے نیچے چلی جائیں گی، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر دبانے کی جگہ بھی نہیں ہے، بہانے کی جگہ بھی نہیں ہے، یا مرد ہی کوئی نہیں گھر میں جو اس طرح باہر جا سکے اور آپ بھی نہیں جا سکتی، تو پھر آپ اپنے بالوں کو جلا دیا کریں، یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ آپ ان کو باہر پھینک دیں، علماء فرماتے ہیں کہ عورت کے بال جو ہیں اس پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، چاہے وہ سر کے اترے ہوئے ہوں، اس پر بھی نگاہ پڑنے سے بچانا چاہیے اپنے بالوں کو۔ اور اگر آپ جلا بھی نہیں سکتی، کوئی ایسی آپ کو نہیں اچھی لگ رہی، تو پھر آپ ان کو کسی کاغذ وغیرہ میں بند کر کے کوڑے میں اس طرح ڈال دیں کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ یہ بال ہیں یا ناخن ہیں۔ آخری درجہ پھر یہ آپ کر لیا کیجئے۔ بہرحال یہ میک اپ کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، میں نے کوشش تو کی ہے سب درمیان میں آ جائیں۔ پھر بھی کوئی بات اگر رہ گئی ہو جو آپ نے پوچھنی ہو اور درس میں وہ نہیں آ سکی ہو، وہ آپ بعد میں بھی پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔